نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب احترام دوستوں ساتھیوں عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماں اور بہنوں، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر گھر درس قرآن کو عام کریں۔ گھر گھر درس قرآن کو عام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر گھر دین کی بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آج کا دور پرفتن دور، بے حیائی، ظلم و ستم کا دور ہے، بے دینی پر تہذیبی بہت زیادہ عام ہے، انسان کے ایمان پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہ ایمان کی چنگاری دبی ہوئی ہے۔ اگر یہ دین کی بات سنتا رہے تو ٹھیک رہے گا، اور اگر عرصہ ہی گزر جائے دین کی بات نہ سنی جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ دین کی بات کو عام کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان تر و تازہ رہے۔ حضور، صحابہ اور بزرگوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے ہمارا ایمان تازہ رہے۔ تو آج کا یہ درس قرآن توحید لائبریری کے ذریعے اہتمام منعقد کیا ہے، اور اسی طرح ہماری اسٹوڈنٹ ہے بھائی مشرف صاحب، بھائی آصف صاحب کی ہمشیرہ ترجمہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس کا قرآن پاک ترجمے کا مکمل ہوا، جس کی کل ہمارے جامعہ حفصہ البنات میں چادر پوشی بھی ہوئی، تقسیم انعامات اور تقسیم اسناد کل کے پروگرام میں ہو چکی ہے۔ آج اسی خوشی کے سلسلے میں آج کا یہ درس قرآن منعقد کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میری بھی کافی دنوں سے یوں کہہ لیں کہ مسلسل مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے، پھر بھی پوری کوشش کروں گا تاکہ آج کا قرآن درس قرآن بھی ضائع نہ جائے، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دینی مدارس اور یہ مساجد یہ جو کچھ بھی کام کر رہی ہیں ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ یہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، اور یہ قرآن پڑھانا معمولی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور اوروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں جس میں دین کی بات کرنا لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اور کاموں کے لیے وقت نکل سکتا ہے، لیکن دین کے کام کے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس دور میں کہ جس دور میں ڈگریوں کی دوسری ڈگریوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی بیس پر نوکری ملتی ہے، ہمیں ان ڈگریوں کی ویلیو ہمارے دل و دماغ میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن دین کی ڈگری کہ جس پر ملنے والے انعامات دنیا میں نہیں اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں، تو اس دور میں دین کو حاصل کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کے لیے دین پہ چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگارہ چلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کا یہ دور یہ وہی دور ہے کہ جس میں دین کی بات کرنا بھی مشکل، دین کا حلیہ اپنانا بھی مشکل۔ کوئی آج کے دور میں ہماری بہن بیٹی پردہ شروع کر دے تو خاندان والے نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اس کے گھر والے نہیں چھوڑتے۔ اگر آج کا ہمارا کوئی بھائی داڑھی رکھ لے تو گلی محلے والے یار دوست اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ پر تو اس طرح بھی سننے میں آیا کہ بیٹے نے داڑھی رکھی، اس کی داڑھی اس کی ماں نے کٹوا دی کہ بیٹا داڑھی کٹوا دے، تو بوڑھا بوڑھا سا لگتا ہے، داڑھی رکھنے کی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، جب تو شادی کر لے گا بچے تیرے ہو جائیں گے اس وقت داڑھی رکھ لینا۔ اتنی تعجب کی بات ہے، حضور کے دور میں دین کی بات ہوتی تھی تو اعتراض کرنے والے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ آج دین کی بات ہوتی ہے تو اعتراض کرنے والے مسلمان ہیں، اس پہ انگلی اٹھانے والے کیچڑ اچھالنے والے مسلمان ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں دین پہ عمل کرنا، ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت کو اپنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، دین کے خلاف کام ہو رہا ہوگا، اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ضرور ملتا ہے، ہاں مقام اور مرتبہ نہیں ملتا۔ مقام اور مرتبہ الگ چیز ہے اور ثواب کا مل جانا یہ الگ چیز ہے۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو ثواب ضرور ملے گا 100 شہیدوں کے برابر، لیکن اس کو 100 شہیدوں کے برابر مقام اور مرتبہ نہیں ملے گا۔ 100 شہید تو دور کی بات، اس کو ایک شہید کے برابر بھی مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اور شہید وہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سنت کو زندہ کرنے والا ثواب میں تو برابر ہو سکتا ہے لیکن مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں اگر کوئی کاروباری بندہ ہے، بہت بڑا تاجر ہے، ایک مہینے میں کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے، اور ایک دوسرا مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے ایک مہینے کی، پیسوں میں تو تاجر آگے بڑھ گیا، ویلیو مقام مرتبے پروٹوکول میں وزیر اعظم آگے بڑھ گیا۔ اب جس تاجر کی اتنی انکم ہے، اس کو اتنی پرافٹ ہو رہی ہے، پیسے زیادہ ضرور ہیں لیکن مقام اور مرتبے میں وزیر اعظم سے آگے نہیں بڑھا، مقام اور مرتبے میں وزیر اعظم آگے ہے۔ اسی طرح شہید مقام اور مرتبے میں آگے ہے، سنت کو زندہ کرنے والا مقام اور مرتبے میں شہید سے آگے نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے اس دور میں دین کی بات کرنا، دین پہ عمل کرنا، دین پہ چلنا، اوروں کو چلانا، یہ بہت ہی مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ تو محترم دوستو، دین کا کوئی سا بھی کام کریں، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، یہ دین کا شعبہ ہے، یہ دین کو پھیلانے میں اس وقت سرگرم پوری دنیا میں عام ہے، پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ ملک کے کونے کونے میں یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے دین کہاں تک پہنچا ہے۔ وہ نمازی کی جن کی نمازیں خراب تھی ان کی جا کے نمازیں ٹھیک کی، جن کا قرآن صحیح نہیں تھا، قرآن غلط پڑھتے تھے، ان کا قرآن ٹھیک کروایا۔ بعض جگہ پر تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا، کارگزاریاں سنی، پتہ چلا ایسی ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر مسجد تو تھی لیکن تالے لگے ہوئے تھے، مسجد بے آباد تھی۔ یہ وہاں پہ پہنچے، جا کر مسجدوں کی صفائی کی، جھاڑو دی، مسجدوں کو صاف کیا، وہاں پر اذان دی، مسجدوں میں نماز کا اہتمام کیا، مسجدوں کو آباد کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اللہ کے قریبی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اللہ والے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت والے دین کو عام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دین کو پھیلا رہے ہیں، ساری چیزوں کو برداشت کر کے
ہر ایک کی باتیں سہ کر پھر بھی دین کی بات کو عام کر رہے ہیں. طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن امیر کی طرف سے آرڈر ہے کہ کچھ کہنا نہیں ہے، اوپر سے آرڈر ہے کہنا کچھ نہیں ہے، ساری باتیں سہ جانا. باوجود اس کے کہ یہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح خانقاہیں جہاں پہ اللہ والے بیٹھے ہیں، دین کی بات کو عام کر رہے ہیں، لوگ ان سے فیض حاصل کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اسی طرح دینی مدارس، یہ بھی دین کی آواز کو عام کر رہے ہیں، لوگ ان سے دین کو سیکھ سیکھ کر لے کر جا رہے ہیں، خود بھی عمل کر رہے ہیں، اوروں کو بھی دین پر لا رہے ہیں. یہ سارے دین کے مراکز ہیں. مساجد یہ بھی دین کے مراکز ہیں، دین کے قلعے ہیں. ان مسجدوں سے ہی آپ دیکھیں ذرا، جتنے بھی لوگ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلسفی حضرات جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، وہ بتلائیں کہ ہم نے تعلیم وہاں سے حاصل کی، وہاں سے حاصل کی. لیکن ساری تعلیم حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ یہ بتلائیں کہ ہم نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد سے حاصل کی ہے. ہم نے سب سے پہلے قاعدہ اور قرآن ہم نے اپنے مسجد کے محلے کی امام مسجد سے، محلے کی مسجد کے امام سے، خطیب سے، وہاں سے ہم نے قرآن پاک سیکھا ہے. تو بنیاد تو یہی ہے نا. مدارس یہ بنیاد ہے. آگے جہاں مرضی پڑھ لیں، جہاں تک مرضی پہنچ جائیں، لیکن بنیاد کو نہیں بھولا جا سکتا. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہوتا. چند چیزیں یاد رکھ لیں. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں، اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. آج یہودی اگر عمل کرے، یہودی نماز پڑھے، یہودی روزہ رکھے، یہودی قربانی کرے، یہودی جہاد کرے، یہودی حج کرے، یہودی عمرہ کرے، تو اس کے یہ تمام کام قابل قبول ہیں؟ نہیں قابل قبول. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ ہماری کتاب کو کتاب نہیں مانتے، وہ ہماری شریعت کو نہیں مانتے. ایسے ہی ہے نا. تو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. عیسائی جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا مرضی عمل کر لے، عیسائی پہاڑوں میں جا کر ہر ایک سے ہٹ کٹ کر جتنی مرضی عبادت کر لے، عبادت کر کر کے سوکھ کر کانٹا بن جائے، تو بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک گرجے کے پاس سے گزر ہوا، اندر ایک عیسائی عبادت کر رہا ہے. عبادت کر کر کے سوکھ چکا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ. چونکہ عیسائیوں کے ہاں بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ کھانا پینا نہ چھوڑ دے، رشتہ داروں کا نہ چھوڑ دے، ہر ایک سے میل ملاپ چھوڑ دے، ہر ایک سے ترک کر دے. بس یکسوئی کے ساتھ جو عبادت نہیں کرے گا وہ اللہ والا بن ہی نہیں سکتا. یہ عیسائیوں میں ہے، مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو حکم ہے کہ والدین کے حقوق بھی ادا کرے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، محلے داروں کے حقوق ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، یتیموں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، تب یہ صحیح اللہ کا ولی بنے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی راستے میں گزر رہے تھے، گرجے میں دیکھا کہ ایک عیسائی عبادت کر رہا ہے، عبادت کر کر کے سوکھ چکا ہے. فرمایا کہ اس کی عبادت کسی کام نہیں، کاش کہ ایمان قبول کر لیتا پھر عبادت کرتا تو عبادت قابل قبول. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ شرک کریں گے، اور شرک چونٹی کی چال ہو جائے گا. لوگ شرک کریں گے، شرکیہ باتیں کریں گے، شرکیہ کام کریں گے. فرمایا کہ یاد رکھنا، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے جو شخص شرک کرنے والا ہو. توجہ ذرا. اب اس کے اعمال قبول کیوں نہیں ہو رہے؟ اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدہ ٹھیک، عقیدہ بنیادی چیز ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا، نظریہ ٹھیک ہوگا، تب اعمال قابل قبول ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں،
قادیانی نماز بھی پڑھے تب بھی قابل قبول نہیں ہے، قادیانی قرآن بھی پڑھے تب بھی قابل قبول نہیں ہے، قادیانی حج کرے، قادیانی عمرہ کرے، وہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بندے کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو رسول اللہ کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو تمام انبیاء کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو صحابہ کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو قرآن اور کتابوں کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو فرشتوں کے بارے میں، عقیدہ ٹھیک ہو قیامت کے بارے میں، جس کو ایمان کی صفتیں کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک میں بھی فالٹ ہوگا، عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جو جز ہے کلمے کا نہیں مانتا، ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی مانتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ماننے کے لیے ساری چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دے مسلمان رہ نہیں سکتا، کافر بن جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کو کافر نہ بناؤ، ہم کہتے ہیں ہم کافر بنا نہیں رہے، اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کافر بنے ہوئے تھے، ہم بتا رہے ہیں جناب کافر بن چکے ہیں۔ مولوی کافر بناتا نہیں ہے، مولوی بتاتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اگر یہ عقیدہ اپناؤ گے تو کافر بن جاؤ گے۔ تو مولوی نے بنایا نہیں ہے، بنا ہوا خود تھا، مولوی نے بتایا ہے۔ لوگ شرکیہ کام بھی کریں، عقیدے بھی خراب کریں، کبھی اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ، کبھی حضور کے بارے میں غلط عقیدہ، صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ، عقیدے غلط اپنائیں اور مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اعمال سارے قابل قبول ہیں۔ یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی سوچ کی غلطی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایمان قابل، اس کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتلاؤں گا عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں اللہ ان صفات میں بھی اکیلا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفات وہ بھی صرف اللہ ہی میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ فلاں کو بھی مانتا ہوں کہ رزق فلاں بھی دیتا ہے، فلاں کو بھی مانتا ہوں کہ زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس بھی ہے، تو ہم کہیں گے جناب آپ نے اللہ کو تو ایک مانا ہے ذات میں، لیکن صفات میں ایک نہیں مانا، آپ نے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی ذات میں اکیلا مانا جائے، اللہ کو اللہ کی صفات میں اکیلا مانا جائے، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک کے عقیدے میں کسی قسم کی خرابی آ گئی، اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ یہ آج کا درس نہیں، سبق سمجھیں کہ ہم کچھ لے کر جائیں گے۔ اللہ کو اللہ کی ذات میں اکیلا سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کی صفات اس میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق ہمیں فلاں بھی دیتا ہے، رزق ہمیں فلاں بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ بھی زمین میں انسان جی رہے ہیں، جتنی بھی مخلوقات جی رہی ہے، ان تمام مخلوقات کا رزق ہمارے ذمے ہیں۔ تو رزق تو اللہ کے ذمے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر یہ رزق کا اختیار کسی اور کو دیا ہوتا تو مخلوق تو پہلے ہی کنجوس ہے، اس نے دینا کسی کو نہیں تھا، اس کی نافرمانی ہوتی اس نے فوراً رزق روک لینا تھا، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ کسی اور پر نہیں ڈالا، اپنے اوپر رکھا ہے۔ رب کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، رب رزق نہیں روکتا، رب پانی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، اللہ صحت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دے سکتا نہیں ہے۔ ہر جگہ ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ میں اگر یہاں ہوں تو گلی میں نہیں ہوں، میں اس پورشن میں ہوں تو نیچے نہیں ہوں، میں یہاں ہوں تو گھر نہیں ہوں، بس ایک ہی جگہ ہوں۔ تو انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ ایک وقت میں ایک جگہ ہوتی ہے۔ رب کی ذات وہ ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ہر وقت میں ہر جگہ مانیں تو اس کا مطلب ہم نے شرک کر لیا ہے، فلاں کو اللہ کے ساتھ صفات میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس قسم کے شرک کرنے والے کے اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تمام نبیوں کے بارے میں عقیدہ کہ تمام نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمام نبیوں کو نبی اللہ نے بنایا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی نبی بنتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ مرزا قادیانی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، کہنے لگا میں نے محنت بڑی کی ہے، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی عبادت کی، میں عبادت کر کر کے نبی بن گیا۔ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ تو جناب بات ذہن میں رکھیے، عبادت کرنے سے نبی نہیں بنتا، کوشش کرنے سے نبی نہیں بنتا، اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی تو بڑا اونچا اور اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے کوئی تابعی نہیں بن سکتا، اپنی مرضی سے کوئی تبع تابعی نہیں بن سکتا۔ ہاں، محنت کر کے حافظ تو بن سکتا ہے، محنت کر کے عالم تو بن سکتا ہے، محنت کر کے مفتی تو بن سکتا ہے، محنت کر کے شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث تو بن سکتا ہے، محنت کر کے اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے، نہ تابعی بن سکتا ہے، نہ تبع تابعی بن سکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے، محنت کر کر کے میں نبی بن گیا ہوں۔ چند دنوں کے بعد مرزا قادیانی کے ایک ماننے والے نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا قادیانی کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نبی بن گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ محنت کرنے سے نبی بن سکتا ہے، تو میں نے بھی محنت کی ہے، میں بھی نبی بن گیا۔ تو دونوں کی بات غلط ہے، محنت کرنے سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ نبی بنائے، جس کو اللہ مبعوث کرے، جس کو اللہ بھیجے، وہی نبی ہوتا ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں عقیدہ ذہن میں رکھیں، تمام انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، دیوبند والوں کا عقیدہ ہے، تمام انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ ناصر صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، عام آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی سے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، نبی سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، بھول ہو جاتی ہے، بھول ہو جانا بڑی بات نہیں، بھول ہو جانے کو گناہ نہیں کہتے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بھول کر ایک گلاس پانی پی جائیں، پورا جگ بھی پی جائیں، آپ کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھول ہو گئی ہے۔ جان بوجھ کے روزے کی حالت میں ایک گلاس تو کیا ایک قطرہ بھی پانی پی جائیں، گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ حضرت آدم نے جنت میں پھل کھا لیا۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم سے بھول ہوئی تھی، آدم نے جان بوجھ کے نہیں کھایا۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی اپنی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن کے آتا ہے۔
اللہ آئیڈیل اور نمونے کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ نبی سے گناہ ہوا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نمونے میں خرابی آ گئی ہے، آئیڈیل میں خرابی آ گئی ہے۔ جب نمونہ ہی غلط ہو تو ہم چلیں گے کس کے پیچھے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی ہر وقت حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ ان سے گناہ ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی بچپنے میں تھا، ابھی نبوت ملی نہیں تھی، کچھ محلے کے لوگ مجھے کسی جگہ پروگرام فنکشن میں لے گئے، وہاں گانے بجانے کا پروگرام تھا، فرمایا مجھے زبردستی لے گئے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے وہاں پر لے کر گئے، میں نے دیکھا وہاں گانے بجانے کا پروگرام ہے، اللہ نے مجھ پہ نیند طاری کر دی، میری آنکھ اس وقت کھلی جس وقت سارا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ تو یوں اللہ حفاظت فرماتے ہیں، نبی سے گناہ ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے نبی ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک غلام ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کو بادشاہ نظر آ رہا ہے اور یہ غلام اس کے سامنے کھڑا ہے، غلام نافرمانی نہیں کرے گا کیونکہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے۔ نبی ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کی تجلیات نظر نہیں آتی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور سچ بتاؤں ہماری نہ پہلے والی کیفیت ہے نہ بعد والی کیفیت ہے۔ نبی وہ ذات ہے کہ جس وقت نماز پڑھتا ہے نبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا نبی اللہ کو دیکھ رہا ہے، نبی اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہا ہے، اس لیے نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز جب تلاوت کرتے کرتے جنت کا تذکرہ آیا، حضور ایک دم آگے کو ہوئے، پھر اپنی جگہ پہ آکے کھڑے ہو گئے، تلاوت کرنے لگے، پھر جہنم کا تذکرہ آیا، ایک دم پیچھے کو ہٹے، پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا، نماز میں ایک دم آگے ہوئے ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہوئے ہوں، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جنت کا تذکرہ آیا اللہ نے جنت میرے سامنے کر دی، میں جنت کے شوق میں آگے بڑھا تھا، پھر خیال آیا نماز میں ہوں، میں پھر پیچھے ہو گیا، اور پھر جہنم کا تذکرہ آیا، اللہ نے جہنم کو میرے سامنے کر دیا، میں جہنم سے ایک دم پیچھے ہوا، پھر بعد میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ تو نبی ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہے جس سے گناہ ہوتا، معصوم کا مطلب ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، جس سے گناہ۔ آصف صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھ کے جائیے، معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہیں، سننا ذرا، اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کے بعد فلاں بھی نبی ہے، اگر ہم کہیں کہ حضور کے بعد فلاں بھی نبی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد فلاں بھی نبی ہے، صحیح کہ غلط ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوں کہیں حضور کے بعد فلاں بھی معصوم ہیں، حضور کے بعد فلاں بھی معصوم ہیں، جیسے حضور سے گناہ نہیں ہوتا تھا اسی طرح فلاں بزرگ سے بھی گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اگر ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر حضور کو آخری معصوم بھی مانیں۔ ہمارے نبی آخری رسول ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری معصوم ہیں۔ اگر ہم نبی والی صفات کسی اور میں ڈالیں یہ بھی غلط ہے، اللہ والی صفات کسی اور میں ڈالیں یہ بھی غلط ہے۔ ان عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی عقیدے میں تھوڑا سا بھی شک آ گیا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، دوسرا شخص اس کو کہے کہ اگر تو نبی ہے معجزہ دکھا، امام صاحب نے لکھا ہے معجزہ مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا،
اس لیے کہ معجزہ نبی سے مانگا جاتا ہے. تجھے نہیں پتا یہ جھوٹا ہے, حضور کے بعد کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ جھوٹا بندہ ہے, اس سے معجزہ بھی نہ مانگو. معجزہ مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور کی ختم نبوت میں شک آ گیا, اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. اگلی بات, اللہ کے بارے میں عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے, نبیوں کے بارے میں عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں عقیدے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. صحابہ اللہ کے پیارے نیک محبوب بندے ہیں. جس طرح نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح صحابہ بھی نبی کے دوست ہیں, نبی کے شاگرد ہیں, نبی کے تربیت یافتہ ہیں. اللہ ہر کسی کو نبی کے لیے نہیں چنتا, اللہ اسی کو چنتا ہے جو اللہ کے پیارے اور محبوب ہوتے ہیں. اللہ ہر ایک کو سلیکٹ نہیں کرتا, اللہ اسی کو سلیکٹ کرتا ہے جو اس اہل ہوتے ہیں. تو صحابہ نبی کے دوست ہیں, صحابہ نبی کے شاگرد ہیں, صحابہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں. بس ایک بات ذہن میں اور رکھیے, نبی سے گناہ نہیں ہوتا, صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے. صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے, صحابی بھی امتی ہے نا. نبی سے گناہ نہیں ہوتا لیکن صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے. ہاں صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے, لیکن کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا اپنے گناہ بخشوا کر نہ گیا ہو, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہم ایک جملہ بولتے ہیں, نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے, صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے. اللہ ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, اس لیے ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہتا نہیں ہے. نبی سے گناہ ہوتا نہیں ہے, صحابی کے نامہ اعمال میں گناہ رہتا نہیں ہے. آپ کے سامنے جب بھی کوئی بات کرے, فلاں صحابی نے یہ گناہ کیا ہے, فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے, اس سے پوچھو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا, اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. جب معاف اللہ نے کر دیا تو ہمیں بھی معاف. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ وہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, ہم صحابہ کے بارے میں کچھ بھی کہیں گے ان کو ہونا کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ان کو ہونا کچھ نہیں ہے اور ہمارے پلے رہنا کچھ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کے ولی کو تکلیف نہ دو. اللہ کے ولی بڑے پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں. دنیا کے کائنات کے سارے ولی جمع ہو جائیں, صحابی کی شان اور مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. ولیوں کو ولایت ملتی ہی تب ہے جب وہ صحابہ کے پیچھے چلے گا, جب وہ صحابہ کی اتباع کرے گا. صحابہ کے دور میں جس نے ایمان قبول کیا, صحابہ کے دور میں جس نے ایمان قبول کیا لیکن صحابی کی اتباع نہیں کی, اس کو تابعی نہیں کہہ سکتے. صحابہ کے دور میں جس نے ایمان قبول کیا لیکن صحابہ کی اتباع نہیں کی, اس کو تابعی نہیں کہہ سکتے. تابعی کس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کے دور میں ایمان قبول کیا اور صحابہ کی پیروی بھی کی ہے, صحابہ کی اتباع بھی کی ہے, اس کو تابعی کہتے ہیں. یہ باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ یاد رکھیں یہ باتیں, الہٰ صاحب باتیں یاد رکھیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان قبول کیا, حضور کی صحبت اختیار کی ہے, اس کو صحابی کہتے ہیں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کے دور میں ایمان قبول بھی کیا ہے اور اتباع بھی کی ہے, اس کو تابعی کہتے ہیں. جس نے اتباع نہیں کی اس کو تابعی نہیں کہتے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, میں زیادہ بحث میں نہیں پڑتا, صرف ایک بات آپ کو سمجھاؤں گا, امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یزید کے بارے میں نظریہ اچھا نہیں ہے, یعنی ان کو اچھا نہیں سمجھتے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے یزید گناہگار بھی تھا، یزید فاسق بھی تھا، یزید میں بڑی خرابیاں تھی، لیکن اس بحث میں نہ پڑو، وہ جانے اور اللہ جانے، معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یزید صحابہ کی اتباع کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کسی بھی بزرگ نے، کسی بھی عالم دین، مستند عالم دین نے اپنی کتاب میں یزید کے ساتھ تابی کا لفظ نہیں لکھا۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ تابی ہے۔ کسی مستند عالم دین نے، کسی اللہ والے نے اس کو تابی نہیں لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کی اتباع نہیں کی، صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلا۔ میں بات عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں، نبی کی صحبت یافتہ صحابہ ہیں۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں ایسی توبہ کر کے جاتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہتا نہیں ہے، وہ گناہ معاف کروا کے جاتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہو جائے ہم مانتے نہیں ہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا تھا، وہ جب تک معافی نہ مانگ لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی سے گناہ ہوا، حضور کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کی نماز ہو رہی تھی، وہ صحابی حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، سلام پھیرا، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھ لی ہے؟ جی اللہ کے نبی نماز پڑھ لی ہے، ابھی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، جماعت کے ساتھ جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان کو جب تک ان کی معافی ہو نہیں جاتی تھی ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، صحابی سے گناہ ہو جاتا تھا فوراً معافی مانگتے تھے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ صحابی سے گناہ ہوا، حضرت معاذ اسلمی مشہور واقعہ، زنا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہوا، زنا ہو گیا، حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ صحابی دوسری طرف آئے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، صحابی تیسری طرف آئے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، صحابی چوتھی طرف آئے۔ اب 4 مرتبہ صحابی نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنے جرم کا اقرار 4 مرتبہ کر لیا۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود ہی جرم کرے، زنا کرے اور خود اعتراف کر لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، شرعی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جائے، اس کو سبشار کر دیا جائے۔ حضور نے آرڈر جاری کر دیا، لے جاؤ اور پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دیا جائے۔ کون تھے یہ؟ صحابی تھے نا، ہو گیا گناہ نا، آگے اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی۔ صحابہ لے گئے پتھر مارنے کے لیے، دور لے جا کر پتھر مار رہے تھے، پتھر مارتے مارتے وہ صحابی کی جان نکل گئی، دنیا سے چلے گئے۔ جب پتھر لگ رہے تھے ان کے جسم سے خون کا چھینٹا اڑا، ایک صحابی کے کپڑوں پہ گرا، انہوں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا، گندا خون کا کپڑا، گندا خون کا قطرہ میرے کپڑے پہ گرا ہے، گناہ کر کے گیا ہے، اس کا خون میرے کپڑے پہ گرا ہے۔ حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا، ساری بات حضور تک پہنچی، حضور تک ساری رپورٹ پہنچ گئی کہ فلاں صحابی کو جو پتھر مار مار کے جان سے مار دیا ہے، اس کے خون کا قطرہ جب لوگوں کے کپڑوں پہ گرتا ہے، حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم یہ دنیا سے گیا ہے، ایسی معافی مانگ کے گیا ہے، ایسی توبہ کر کے گیا ہے، اگر اس کی معافی اور توبہ کو پورے مدینہ والوں پہ تقسیم کر دیا جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ ایسی توبہ کر کے گیا ہے۔ ہم ان کے گناہ کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی توبہ کو نہیں دیکھتے، ہم ان کی معافی کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے معافی کیسے مانگی ہے، کیسے توبہ کی ہے کہ پیغمبر گارنٹی دے رہا ہے ہم توبہ کریں، ہم معافی مانگیں۔ ہماری توبہ اور معافی کی تو گارنٹی بھی نہیں ہے، صحابہ کی توبہ اور معافی کی گارنٹی پیغمبر نے دی۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، یہ جنگ کی پلاننگ ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، کس کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، ڈیوٹیاں لگائی۔ 50 صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پہ کھڑا کر دیا، تم نے یہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے،
لڑائی ہوگی تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو کھڑا کر دیا، لڑائی ختم ہو گئی، غزوہ احد ہو رہا تھا، لڑائی ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گئے۔ ان صحابہ کرام سے کچھ خطا یہ ہوئی، کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی وہ نیچے اتر گئے۔ حالانکہ جب ان کے 50 صحابہ کرام کے اوپر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر مقرر کیا تھا، انہوں نے روکا کہ تم نہ اترو، لیکن وہ پھر بھی اتر گئے۔ 10 اوپر رہے، 40 نیچے اتر گئے۔ بس سمجھنے میں غلطی ہوئی، ان کے ذہن میں یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کے اوپر رہو، اس وقت تک تھا جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ بس سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ غلطی ہو گئی، سوچ کی غلطی، بھول ہو گئی، جو بھی کیا ہے، اجتہادی خطا ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب بظاہر اس دنیا میں، دنیا کی نظر سے دیکھیے تو نقصان ہوا ہے، آخرت کی نگاہ سے دیکھیے تو نہیں ہوا، شہادت کا مقام اور مرتبہ مل گیا۔ بہرحال 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، زخمی بھی کافی ہوئے۔ اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہوئے۔ اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید بھی ہوئے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے خطا ہوئی، آپ یقین کریں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک رکوع کے اندر 3 مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے خطا ہوئی میں نے معاف کر دیا، اے نبی ان سے خطا ہوئی میں نے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو، اے نبی ان سے خطا ہوئی میں نے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو۔ اور ان کا دل رکھنے کے لیے پہلے والی روٹین پہ آ جاؤ، تعلق پہلے والا قائم کر لو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورے بھی لیا کرو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے، نبی نے بھی معاف کر دیا۔ تو صحابہ سے گناہ ہوا ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ولیوں کے بارے میں عقیدہ رکھیں، ولی بھی اللہ کے پیارے اور محبوب نیک بندے ہوتے ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو جتنا شریعت پر چلنے والا ہو، گناہوں کو چھوڑنے والا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی نصیحت نہیں کی، مختصر سی نصیحت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو، وقت کے سب سے بڑے اللہ کے ولی تم ہی ہو۔ اللہ کیا نصیحت کی ہے کہ حرام کاموں کو، تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ جو حرام کام کرے وہ ولی، جو حرام کام کرے وہ ولی، جو نمازیں چھوڑ دے وہ ولی، جو جعلی ہو، نکلی ہو، بہروپیہ ہو وہ ولی، جو لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھنے والا ہو وہ ولی، جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہو وہ ولی، جو ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہو وہ ولی۔ ہمارے ہاں ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے لمبا سا چوگا پہنا ہوا ہو، سر پہ دستار باندھی ہوئی ہو، بال کافی زیادہ لمبے ہوں اور اس میں جمعے پڑی ہوئی ہوں، سمیل لاری ہو، نہایا بھی نہ ہو، یا کسی دربار کا مجاور ہو، ہم ایسوں کو ولی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ ولی نہیں، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سنت کی خلاف ورزی کرے، لوگ بلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مولوی صاحب کو یہ ولیوں کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ولیوں کے خلاف نہیں بول رہے۔ جو ولی ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت خواجہ علی حجویری ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہی کی محنت اور قربانیوں سے آج بر صغیر میں دین آیا ہے۔ جو ولی ہے وہ واقعی ولی ہے، ہاں جو ولی نہیں ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ولی ہے ہی کوئی نہیں، وہ جعلی ہے، وہ ٹھگ ہے، وہ چور ہے، وہ بہروپیہ ہے، جو کچھ مرضی کہہ دے آپ ان کو ولی مانتے ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ولی جو سنت کی پیروی کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا، اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یہ ان کے پیچھے نہیں، دراصل یہ حضور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بعض لوگ بلا کیا کہیں گے؟ اوے نبی کو چھوڑ کے ولیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، نبیوں کو چھوڑ کے ولیوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب آپ نے ان کو ولی مان لیا ہے،
جب آپ نے ولی مان لیا ہے تو پھر حرج ہی کیا ہے؟ جو ولی ہے وہ نبی کے پیچھے چل رہا ہے، اب ہم اگر کسی ولی کے پیچھے چلیں گے تو دراصل ہم نبی کے پیچھے چلیں گے۔ یا تو کہہ دو کہ ولی غلط ہے، جب غلط کہہ دیا تو پھر ولی نہ مانو، جب ولی مان لیا تو پھر ان کے پیچھے چلنے میں حرج ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ شروع کی تھی میں نے کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو، عقیدہ نبیوں کے بارے میں صحیح ہو، عقیدہ صحابہ کے بارے میں صحیح ہو، عقیدہ ولیوں کے بارے میں صحیح ہو، عقیدہ آخرت کے بارے میں صحیح ہو، فرشتوں کے بارے میں صحیح ہو، تمام ان ہستیوں کے بارے میں عقیدہ صحیح ہوگا تب ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے بس 3 چیزیں ہیں، بس بات مکمل ہونے والی ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے عقیدہ ٹھیک ہو، اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو، عمل سنت کے بھئی مختصر سی بات ہے، لمبی کوئی نہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور تیسری چیز ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہو۔ بس جب یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں تو عمل بھی ٹھیک ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بڑا جذبہ ہے، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہے وہ نماز سنت کے خلاف۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی علی صاحب، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ اچھے ساتھی اللہ عبدالرضا کہتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، بڑا جذبہ تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، اب آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ سے شروع کرنے کی بجائے پاؤں سے شروع کر لیتے ہیں، اب بتاؤ سنت کے مطابق ہے یا خلاف؟ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں یار میرا تو جذبہ ٹھیک ہے نا، میری نیت بالکل ٹھیک ہے، یار میں نماز پڑھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ کا جذبہ اللہ سلامت رکھے، نیت بھی ٹھیک ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، ثواب نہیں ملے گا، عمل قابل قبول نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ اس لیے کوئی سا بھی ایسا عمل ہو اس کو دیکھ رہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول، اور اگر سنت کے مطابق نہیں تو قابل قبول ہے۔ بعض لوگ مطلب کیا کہیں گے، مولوی صاحب اگر اسی ایک کام کر لیتے حرج ہی کیے، اسی کھانا سامنے رکھ کے اسی قرآن ہی پڑھے، اسی کہڑا کوئی گانا کری ہے، اسی کہڑا کوئی کسی نے غلط کیا ہے، یا کوئی اور کام فوتگی کے موقع پہ کر لیا، لوگ کہیں گے یار حرج ہی کیا ہے، ہم نے کون سا غلط کیا ہے؟ غلط یہی ہے کہ حضور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہمیں وہ کام جتنا مرضی اچھا لگے، ہمیں وہ کام بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کام پہ نبی کی مہر نہیں ہے، وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ عمل وہی ہوگا جو حضور نے کیا، صحابہ نے کر کے دکھایا، اور جو ان کی خلاف ورزی میں ہوا ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ تو ضائع ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو۔ جو کام حضور نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا اور کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، وہ کام سنت کے مطابق ہو سکتا نہیں ہے۔ ربیع الاول کے موقع پر کتنی خرافات ہوتی ہیں، گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، جذبہ ان کا ٹھیک ہوگا، بڑے جذبے کے تحت لگے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے بڑے مخلص ہو کے لگے ہوئے ہوں، ممکن ہے مان لیا جی پیسے نہیں کھاتے، اپنی جیبیں نہیں بھرتے، صرف گلی سجانے کے لیے کر رہے، مان لیا مخلص بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن طریقہ سنت کے خلاف ہے، طریقہ تو سنت کے مطابق نہیں ہے، طریقہ سنت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ قابل قبول ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہو۔ ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہوں میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، بیان اس لیے کرنے کے لیے آئے مجھے پیسے ملیں گے، نیت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ بیان کرنا بھی قابل قبول ہے؟ ملاوٹ آ گئی نا، ملاوٹ آ گئی۔ کوئی سا بھی ایسا عمل ہو نیت ٹھیک نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، غیروں کو راضی کرنا مقصد ہو، تو وہ عمل قابل قبول ہے نہیں۔ یہ نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ بعض مرتبہ نیت عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے، بعض مرتبہ نیت عمل سے بھی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نیت عمل سے بڑھ کیسے جاتی ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پہ اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے یار، اس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا،
اس نے فلاں کاموں پہ خرچ کیا، اگر اس کی نیت ٹھیک، اگر اس کی نیت میں یہ بات ہے کہ غیروں کو راضی کرنا، غیروں سے واہ واہ کہلوانا، اگر اس کی نیت یہ ہے تو بتاؤ 1,00,000 روپیہ جو اس نے دیا ثواب ملے گا؟ قرآن میں واضح طور پہ ہے ضائع ہے، اس سے بہتر ہے کہ نہ دیتا۔ ضائع ہے اس لیے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا نہیں، لیکن نیت سچی تھی، جذبہ سچا تھا کہ جب بھی میرے پاس ہوئے نا میں دوں گا ضرور، نیت تھی اس کا، اور اوپر سے نہیں، جذبہ بھی سچا تھا۔ تو بتاؤ اس کو 1,00,000 روپیہ دینے کا ثواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ حالانکہ بھی دیا نہیں، پکا ارادہ تھا پکا، کچا ارادہ نہیں، کچی نیت نہیں، سچی نیت تھی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، راستے سے گزر رہا تھا، مٹی کا ڈھیر بہت بڑا پڑا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس اتنا غلہ اناج ہوتا، میں اللہ کے راستے میں دے دیتا۔ وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی بھیجی، اس کو کہہ دو کہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب مل چکا ہے۔ حالانکہ اس نے بھی دیا نہیں، ابھی تو ارادہ ہی کیا تھا نا، اس کے بعد تھا ہی نہیں۔ اب دیکھو ایک طرف بندہ 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، نیت صحیح نہیں ہے، 1,00,000 ضائع، اور ایک طرف ابھی دیا بھی نہیں ہے، نیت سچی ہے اور اس کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ نیت عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی بھی کام کریں اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری شرط یہ ہے عمل سنت کے مطابق ہو، تیسری شرط یہ ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔